بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عنترة الأخرس المعني من طي وتروى للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. عنترة الأخرس المعني من طي. معنی یہ قبیل معن کی طرف اشارہ ہے. دوسری کتاب میں ہے عنترہ ابن الاخرس، عنترہ ابن الاخرس، یہاں صرف عنترہ الاخرس ہے. المعنی من طی، عنترہ اخرس جو معنی ہے وہ قبیل طے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے یہ اشعار ہے. وتروى للفضل ابن عباس ابن عتبہ ابن ابی لہب، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضل ابن عباس ابن عتبہ ابن ابی لہب کے یہ اشعار ہیں. ان اشعار کا کوئی خاص پس منظر نہیں ہے، بس یہ کہ شاعر کا ایک چچیرا بھائی تھا، شاعر کا ایک چچیرا بھائی تھا جو اس کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کو ناپسند کرتا تھا. تو شاعر نے کہا کہ بھائی مجھ سے کیوں تم دشمنی رکھتے ہو، کیوں عداوت رکھتے ہو، میں نے کیا تمہارا نقصان پہنچایا ہے، اور جتنا چاہے دشمنی رکھو، جتنا چاہے بغض رکھو، تم ہمارا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو شاعر کے چچیرے بھائی نے جو اس سے دشمنی کا معاملہ کیا، اس کے جواب میں اس نے یہ اشعار کہے ہیں. اطل حمل الشناءۃ لی وبغضی وعش ما شئت فانظر من تضیر. اطل، اطال یطیل اطالتا کی معنی ہوتے ہیں طویل کرنا. اطل حمل الشناءۃ، یہ فعل امر ہے، اطل طویل کرو، لمبا کرو. حمل الشناءۃ لی وبغضی، حمل یحمل، حملن کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، حمل یحمل، حمل کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا. حمال کہتے ہیں قلی کو کیونکہ وہ اٹھانے والا ہوتا ہے، حمال. الشناء، یہ شنع یشنع، شنعا وشناءتا وشنآنا، شنآن قرآن میں استعمال ہوا ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. شنآن کے معنی ہوتے ہیں بغض رکھنا، دشمنی کرنا، بغض رکھنا اور دشمنی کرنا. شنع یشنع شنعا وشنآنا وشناءتا، شناء یہ بھی مصدر ہے، اور شنآنا بھی قرآن میں آج استعمال ہوا، مصدر ہے، دشمنی رکھنا. لی و بغضی، لی و بغضی. وعش ما شئت فانظر من تضیر. عش، عاش یعیشو سے عش ہے، زندگی گزارو، جیو، زندہ رہو. ما شئت جب تک چاہو، ما شئت جب تک چاہو، زندگی رہو، زندہ رہو، زندگی گزارو. فانظر من تضیر، زارا یزیر زیرن کے معنی ہوتے ہیں نقصان پہنچانا، زارا یزیر زیرن نقصان پہنچانا. فانظر من تضیر، زارا یزیر زیرن نقصان پہنچانا. قرآن میں آیا ہے لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، زار یزیر زیرن نقصان پہنچانا. لا ضیر وہاں ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے. پس منظر ہے اس آیت کا کہ فرعون نے کہا تھا ان جادوگروں سے جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ کیوں تم اسلام لے آئے. تو کہا کہ ہم اسلام لے آئے اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ گیا اسلام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو فرعون نے دھمکی دی اور کہا کہ تم کو لٹکا دیں گے، سولی دے کر درختوں سے لٹکا دیں گے اور ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمت سے کاٹیں گے. تو ایسے موقع پر انہوں نے کہا تھا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی نقصان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، آج نہیں تو کل یہ ہمارے ساتھ اللہ کا جو فیصلہ ہوگا بہتر ہی ہوگا. تو زار یزیر زیرن، اور ذر یزر ذرن کے معنی تو نقصان پہنچانا، اور زار یزیر زیرن کے معنی تو نقصان پہنچانا. عام طور پر جو قریب المخرج الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. قریب المخرج جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی ایک ہوتے ہیں. اطل حمل الشناءۃ لی وبغضی وعش ما شئت فانظر من تضیر. حمل الشناءۃ لفظ کے لحاظ سے ترجمہ ہے اطل معنی لمبا کرو، حمل الشناءۃ لی میرے لیے دشمنی رکھنے کو اور عداوت رکھنے کو، لفظ کے لحاظ سے ترجمہ ہے کہ میرے لمبا کرو میرے لیے دشمنی رکھنے کو اور عداوت رکھنے کو. تو
ترجمہ اس طرح کریں گے، میرے بغض و عداوت کو مزید دراز کرو، میرے بغض و عداوت کو مزید دراز کرو، اطل دراز کرو، لمبا کرو، حمل الشناعت لی و بغضی، میرے بغض و عداوت کو، میری دشمنی کے سلسلے کو مزید دراز کرو، میرے بغض و عداوت کو مزید دراز کرو، مزید لمبا کرو، مزید پھیلاؤ، میرے بغض و عداوت کے سلسلے کو مزید پھیلاؤ، مزید لمبا کرو، مزید دراز کرو، وعش ما شئت، اور جب تک چاہو زندہ رہو، وعش ما شئت، اور جب تک چاہو زندہ رہو، اور جب تک چاہو زندہ رہو، میرے بغض و عداوت کے سلسلے کو مزید دراز کرو اور جب تک چاہو زندہ رہو، فانظر من تزیرو، تو غور کر لو کہ تم کس کو نقصان پہنچاتے ہو، فانظر من تزیرو، غور کر لو کہ دیکھو تم کس کو نقصان پہنچاتے ہو، فانظر غور کر لو، دیکھ لو، سمجھ لو، من تزیرو کہ تم کس کو نقصان پہنچاتے ہو، ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اپنا ہی نقصان اٹھاؤ گے، میرے بغض و عداوت کے سلسلے کو مزید دراز کرو، مزید لمبا کرو، مزید بڑھاؤ، اور جب تک چاہو زندہ رہو، دیکھو تم کس کو نقصان پہنچاتے ہو، دیکھو تم کس کو نقصان پہنچاتے ہو، فما بیدیک نفع ارتجیہ غیر صدودک الخطب الکبیر، فما بیدیک، ما نافیہ ہے، فما بیدیک تمہارے ہاتھوں میں، ید یہاں ہاتھ کے معنی میں، بیدیک تمہارے دونوں ہاتھوں میں، خیرن کوئی خیر نہیں ہے، ارتجیہ جس کی میں امید کروں، فما بیدیک خیرن تمہارے دونوں ہاتھوں میں کوئی خیر نہیں ہے جس کی میں امید کروں، تمہارے دونوں ہاتھوں میں کوئی خیر نہیں جس کی میں امید کروں، ارتجا یرتجی ارتجان، رجا یرجو رجان، اس کا مطلب امید کرنا، ارتجا امید کرنا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں میں کوئی خیر نہیں ہے جس کی میں امید کروں، جس کی میں امید کروں، وغیر صدودک، صد یصد صدن کے معنی ہوتے ہیں روکنا، اعراض کرنا، یصدون عن سبیل اللہ، یصدون عن سبیل اللہ، غیر صدودک، اور تمہارے اعراض کے علاوہ، تمہارے اعراض کے علاوہ، الخطب الکبیر، الخطب الکبیر، خطب الکبیر کہتے ہیں ایک سنگین معاملہ، بڑا معاملہ، اور تمہارے اعراض کے علاوہ میرے پاس اور بھی بڑے بڑے معاملے ہیں، اور بھی بڑے بڑے سنگین معاملے ہیں، تمہارے اعراض کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے سنگین معاملے ہیں، اور بھی بڑے بڑے سنگین مسائل ہیں، یہ تمہارا اعراض تو بہت معمولی چیز ہے، ہیچ ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تمہارے اعراض کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے سنگین معاملے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں کوئی خیر نہیں ہے جس کی میں امید کروں، تمہارے ہاتھوں میں کوئی خیر نہیں ہے جس کی میں امید کروں، کوئی بھلائی نہیں ہے جس کی میں جس کا میں امیدوار ہوں، وغیر صدودی کا، اور تمہارے اعراض کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے معاملے ہیں، خطب کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، قال فما خطبک یا سامریج، اور قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کیا معاملہ ہے سنگین، تمہارا کیا سنگین معاملہ ہے، کیا اہم معاملہ ہے، کس بات کی وجہ سے تم لوگ آئے ہو، خاص طور سے جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آئے تھے، اور ایسے تھے جیسے بالکل سفید پوش تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن وہ انہوں نے کھایا نہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے، تو پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، خطب کا لفظ ہے، سنگین معاملے کے لیے استعمال کرتے ہیں، عام معاملے کے لیے نہیں بلکہ سنگین معاملے کے لیے استعمال کریں گے، غیر صدودک الخطب الکبیر، اور تمہارے اعراض کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے معاملے ہیں، اور بھی سنگین معاملے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں کوئی خیر نہیں ہے جس کی میں امید کروں، اور تمہارے اعراض کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے معاملے ہیں، الم تر ان شعری سار انی وشعرک حول بیتک لا یسیر، وشعرک حول بیتک لا یسیر، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ہو یا تمہیں نہیں معلوم ہے، ان شعری سار عنی، کہ میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے ہیں، سار عنی
میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے اشعار شعری، میرا ایک شعر نہیں بلکہ اس سے مراد ہے پورے اشعار شعری. علم تر ان شعری سار عنی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سار عنی میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے ہیں، میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے ہیں. وشعرک حول بیتک لا یسیر، وشعرک حول بیتک لا یسیر، اور تمہارے اشعار تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں گھومتے، تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں پھیلتے، تمہارے اشعار تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں پھیلتے، تمہارے اشعار تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں پھیلتے اور نہیں گھومتے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے ہیں، سارا عنی ہر طرف پھیل گئے ہیں، مجھ سے نکل کر ہر طرف عام ہو گئے ہیں، ہر طرف پھیل گئے ہیں. وشعرک حول بیتک لا یسیر، اور تمہارے اشعار تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں گھومتے. سارے یسیر سیرن کہتے ہیں گھومنا. سارت بھی رکبان ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں عربی میں، سارت بھی رکبان یعنی مشہور ہونا، کسی چیز کو مشہور ہونا. سارت بھی رکبان، قافلے والے اس کو لے کر گئے، ایسا معاملہ ہے جو بہت مشہور ہو گیا ہے تو کہیں گے سارت بھی رکبان، ایسا معاملہ ہے جو بہت مشہور ہو گیا ہے، ایسا معاملہ جو بہت مشہور ہو گیا ہے. سارت بھی رکبان تعبیر استعمال کرتے ہیں. الم تر ان شعری سار عنی، کیا تو نہیں دیکھتے کہ میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے ہیں. شعری یہاں اشعار کے معنی میں ہے، لیکن یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی یا لیت شعری کے معنی میں، یا لیت شعری کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کی ترکیب ہوتی ہے یا لیت شعری. تو اس وقت یہ ترجمہ نہیں ہوتا ہے اے کاش میرے اشعار، اے کاش میرے اشعار، وہ ترجمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس وقت ترجمہ ہوتا ہے یا لیتنی اشعر، یا لیتنی اعلم، یا لیتنی احس، یا لیتنی اشعر، یا لیتنی اعلم، یا لیتنی احس، اے کاش مجھے معلوم ہوتا، اے کاش مجھے معلوم ہوتا. یا لیت شعری، تو اس وقت کبھی نہ ترجمہ کیجیے کہ اے کاش میرے اشعار، بلکہ یا لیتنی اشعر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں ایسے انداز اور ایسی ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں جس میں یہ استعمال. ایک شاعر ہے محمود سامی بارودی، عصر حدیث کا ہے، وہ کہتا ہے فیا لیت شعری کیف تحمل حقائق، فلا لیت شعری کیف تحمل حقائق، یا لیت شعری، اے کاش مجھے معلوم ہوتا، اے کاش مجھے پتہ چل جاتا، اے کاش مجھے یہ واقفیت ہوتی، اے کاش مجھے اس کی اطلاع ہوتی. تو یہ سب استعمالات بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کہاں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کس پس منظر میں استعمال ہوتا ہے. الم تر ان شعری سار عنی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے اشعار ہر طرف پھیل گئے ہیں. وشعرک حول بیتک لا یسیر، اور تمہارے اشعار تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں گھومتے، تمہارے اشعار تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں گھومتے. اذا ابصرتنی اعرضت عنی، جب تم مجھے دیکھتے ہو، اعرضت عنی تو نگاہ پھیر لیتے ہو، رخ پھیر لیتے ہو، اعراض کر لیتے ہو. اذا ابصرتنی، جب تم مجھے دیکھتے ہو، اعرضت عنی تو رخ پھیر لیتے ہو، نگاہ پھیر لیتے ہو. اذا ابصرتنی، جب تم مجھے دیکھتے ہو، ابصر ابصار بصرک معنی بھی دیکھنا، ابصرک معنی بھی دیکھنا. اذا ابصرتنی، جب تم مجھے دیکھتے ہو، اعرضت عنی تو مجھ سے تم نگاہ پھیر لیتے ہو، مجھ سے رخ پھیر لیتے ہو، مجھ سے اعراض کرتے ہو، مجھ سے پہلو تہی برتتے ہو. جو ترجمہ چاہے کریں، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو مجھ سے نگاہ پھیر لیتے ہو، مجھ سے پہلو تہی برتتے ہو. کأن الشمس من قبلی تدور، کأن الشمس من قبلی تدور، گویا کی سورج میرے ارد گرد پھر رہا ہے، گویا کہ سورج میرے ارد گرد پھر رہا ہے. کأن الشمس من قبلی تدور، گویا کہ سورج میرے ارد گرد پھر رہا ہے، میرے ارد گرد پھر رہا ہے. شمس کے معنی سورج کے، اور یہ مؤنث سماعی ہے سورج. کأن الشمس تدور استعمال کیا اسی وجہ سے. اذا ابصرتنی اعرضت عنی، جب تم مجھے دیکھتے ہو، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو اعراض کر لیتے ہو، پہلو تہی برتتے ہو، رخ پھیر لیتے ہو. کأن الشمس من قبلی تدور، گویا کہ سورج میرے ارد گرد پھر رہا ہے. کأن الشمس من قبلی تدور، گویا کہ سورج میرے ارد گرد پھر رہا ہے. کأن الشمس من قبلی تدور، گویا کہ سورج میرے ارد گرد پھر رہا ہے. پھر سن لیجیے، اطل حمل الشناعت لی و بغضی، میرے بغض و عداوت کے سلسلے کو مزید دراز کرو،
میرے بغض و عداوت کے سلسلے کو مزید دراز کرو، اطل دراز کرو، حمل الشناعۃ لی و بغضی میرے بغض و عداوت کے سلسلے کو، وعش ما شئت اور جب تک چاہو زندہ رہو، جب تک چاہو زندگی گزارو، جب تک چاہو جیو، عش ما شئت فانظر من تزیر فانظر من تزیر تو دیکھ لو، پھر دیکھ لو تم کس کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم کس کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور دیکھ لو پھر دیکھ لو تم کس کا نقصان پہنچا رہے ہو۔ فما بیدیک خیر ارتجیہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس کا میں امیدوار ہوں، جس کی میں امید کروں، تمہارے دونوں ہاتھوں میں کوئی خیر نہیں ہے جس کی میں امید کروں، اور تمہارے اعراض کے علاوہ بھی بڑے بڑے امور ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں، تمہارے اعراض کے علاوہ بھی بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑے بڑے امور ہیں۔ الم تر ان شعری صار انی کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے اشعار ہر طرف پھیل چکے ہیں، ہر طرف عام ہو چکے ہیں، ہر طرف ان کی شہرت ہے۔ وشعرک حول بیتک لا یسیر اور تمہارے اشعار تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں گھومتے، تمہارے اشعار تمہارے گھر کے ارد گرد بھی نہیں چلتے، گھر کے ارد گرد بھی نہیں گھومتے۔ اذا ابصرتنی اعرضت عنی جب تم مجھے دیکھتے ہو تو مجھ سے رخ پھیر لیتے ہو، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو مجھ سے رخ پھیر لیتے ہو۔ کأن الشمس من قبلی تدور گویا کہ سورج میرے ارد گرد گردش کر رہا ہے، میرے ارد گرد پھر رہا ہے، میرے ارد گرد گردش کر رہا ہے۔ وقال الاحوص بن محمد الانصاری اور احوص بن محمد انصاری کہتا ہے، شاعر ہے، انی علی ما قد علمت محصد انمی علی البغضاء والشنآن ما تعترینی من خطوب ملمت الا تشرفنی وترفع شأنی فاذا تزول عن متخمط تخشى بوادره لدى الاقران انی اذا خفی الرجال وجدتنی كالشمس لا تخفى بكل مكان انی علی ما قد علمت محسد انی محسد حسد یحسد حسدا محسود ہوتا ہے جس سے حسد کیا جائے، بس سے حسد کیا جائے، محسد اس کے معنی میں جس سے حسد کیا جائے۔ انی محسد میرے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، انی محسد مجھ سے میرے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، علی ما قد علمت ان خوبیوں پر جن سے تم واقف ہو، ان خوبیوں پر جن سے تم واقف ہو۔ انی علی ما قد علمت محسد انمی علی البغضاء والشنآن ما تعترینی من خطوب ملمت الا تشرفنی وترفع شأنی۔ انی محسد مجھ سے حسد کیا جاتا ہے، حسد کہتے ہیں عربی میں تمنی زوال نعمت الغیر، تمنی زوال نعمت الغیر، دوسرے کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، تمنی زوال نعمت الغیر، تمنی زوال نعمت الغیر، دوسرے کی نعمت، دوسرے کی صلاحیت، دوسرے کے منصب اور وقار کو ختم ہونے کی تمنا رکھنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ انی علی ما قد علمت محسد، حسد تو مجھ سے حسد کیا جاتا ہے، علی ما قد علمت ان خوبیوں کی بنا پر جس سے تم واقف ہو، اپنی اہلیہ کو اور اپنے شریک حیات کو مخاطب کر کے کہتا ہے جس سے تم واقف ہو ان کی بنیاد پر مجھ سے حسد کیا جاتا ہے، انی مجھ سے حسد کیا جاتا ہے ان خوبیوں کی بنیاد پر جن سے تم واقف ہو۔ انمی علی البغضاء والشنآن، انمی علی میں ترقی کر رہا ہوں، انمی نما ینمی نما ترقی کرنا، میں ترقی کر رہا ہوں، علی البغضاء والشنآن بغض و عداوت کے باوجود، بغض و عداوت کے باوجود میں ترقی کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں بلندیوں پر جا رہا ہوں، ترقیات حاصل ہونے، میں ترقی کر رہا ہوں بغض و عداوت کے باوجود۔ انی علی ما قد علمت میرے ساتھ حسد کیا جاتا ہے ان خوبیوں کی بنیاد پر جو تمہیں معلوم ہے، جس سے تم واقف ہو، اور میں ترقی کر رہا ہوں بغض و عداوت کے باوجود، بغض و عداوت
کے باوجود، انمی علی البغضاء والشنآن، میں ترقی کر رہا ہوں بغض و عداوت کے باوجود، ما تعترینی من خطوب ملمت الا تشرفنی وترفع شأنی۔ اعترا کے معنی ہوتے ہیں پیش آنا، اعترا یعتری اعتراءً، ارا یعرو اس کے معنی بھی پیش آنا، اعترا یہ باب افتعال میں آ گیا ہے، اعترا یعتری اعتراءً معنی پیش آنا۔ ما تعترینی من خطوب، یہ خطوب وہی ہے جو پر خطب تھا، خطب کی جمع خطوب، اس کے معنی ہوتے ہیں مصیبت کے، بڑے معاملے کے، سنگین معاملے کے، بڑے معاملے کے، سنگین معاملے کے، اعترا پیش آنا۔ ما تعترینی من خطوب ملمت، علم یلم المام کے معنی ہوتا ہے نزل ینزل نزولا، علم یلم المام نزل ینزل نزولا۔ تو خطوب ملمہ کے معنی ہوتے ہیں پیش آنے والی مصیبتیں، نازل ہونے والی مصیبتیں، نازل ہونے والی مصیبتیں، خطوب ملمہ پیش آنے والی مصیبتیں۔ اور اعترا کہیں لاحق ہونا، ما تعترینی من خطوب ملمت، پیش آنے والی مصیبتیں مجھے نہیں لاحق ہوتی ہیں، پیش آنے والی مصیبتیں مجھے نہیں لاحق ہوتی ہیں، پیش آنے والی مصیبتیں مجھے نہیں لاحق ہوتی ہیں، الا تشرفنی، مگر وہ میری عظمت کو بڑھاتی ہیں، میری عظمت کو، الا تشرفنی میں میری عظمت کو بڑھاتی ہیں۔ پیش آنے والی مصیبتیں مجھے نہیں لاحق ہوتی ہیں، مجھے نہیں درپیش ہوتی ہیں، پیش آنے والی مصیبتیں مجھے نہیں لاحق ہوتی ہیں مگر وہ میری عظمت کو بڑھاتی ہیں، الا تشرفنی، شرف یشرف تشریف، اردو میں تشریف اسے کہتے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے مجھے خوشی ہوئی، تو عربی میں کہیں گے کوئی شخص آیت کہیں گے آپ انت شرفتنا، آپ نے ہمیں شرف بخشا، شرفت بقدومک المیمون، آپ نے اپنے آمد مبارک سے، اپنے قدوم مبارک سے ہمیں شرف بخشا، شرفتنا۔ اور تشرف بھی معنی ہوتے ہیں انا تشرفت بلقائک، میں آپ کے سے ملاقات کر کے، آپ کی زیارت کر کے میں خود ہی مبارک ہوا اور مشرف ہوا۔ تو شرف یشرف تشریف، اردو میں شرف کہا جاتا ہے، شرف، شرف، شرف نہیں کہا جاتا ہے، مجھے شرف حاصل ہوا نہیں، مجھے اس کا شرف حاصل ہوا۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن میں اگر متحرک الاوسط ہے یا ساکن الاوسط ہے تو اس کو اگر ساکن الاوسط پڑھا جائے گا تبھی اس کا حسن ظاہر ہوگا، اور اگر اس کو متحرک الاوسط پڑھ دیا گیا تو اس سے اس کا حسن ختم ہو جائے گا، اس کے اندر خرابی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر فخر عالم ہے تو اس کو فخر کہہ دے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ایسے شرف ہے، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، شرف نہیں بلکہ میرے لیے شرف کی بات ہے، میری عظمت کی بات ہے۔ تو الا تشرفنی، ایک جگہ متحرک الاوسط ہے، ایک جگہ ساکن الاوسط ہے، تو جہاں متحرک ہو شرف وہاں شرف پڑھا جائے گا، اور جہاں ساکن الاوسط ہے وہاں ساکن پڑھا جائے گا۔ فخر کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ بڑی بھونڈی بات ہو جائے گی۔ الا تشرفنی، مگر یہ میری شرافت کو، میری عظمت کو بڑھاتی ہے، وترفع شانی، اور میری شان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ ترفع شانی، بعض کتابوں میں تعظم شانی ہے، اور میری شان کو عظیم بنا دیتی ہے، اور میری شان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ ما تعترینی من خطوب ملمت، پیش آنے والی مصیبتیں مجھے نہیں لاحق ہوتی ہیں، پیش آنے والی مصیبتیں مجھے نہیں لاحق ہوتی ہیں، الا تشرفنی، مگر یہ میری شان، میری شرافت کو، یہ میری عظمت کو بڑھاتی ہیں۔ پیش آنے والی مصیبتیں مجھے نہیں لاحق ہوتی ہیں مگر یہ میری شرافت کو بڑھاتی ہیں اور میری شان کو عظیم بناتی ہیں، میری شان کو عظیم بناتی ہیں۔ ترفع شأنی، میری شان کو عظیم بناتی ہیں، میری شرافت کو بڑھاتی ہیں اور میری شان کو عظیم بناتی ہیں، میری شرافت کو بڑھاتی ہے اور میری شان کو عظیم بناتی ہے۔ یعنی مصائب سے الجھ کر میں مسکراتا ہوں اور میرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فَإِذَا تَزُولُ عَنْ مُتَخَمِّطٍ تُخْشَى بَوَادِرُهُ لَدَى الْأَقْرَانِ، تُخْشَى بَوَادِرُهُ لَدَى الْأَقْرَانِ۔ فَإِذَا تَزُولُ کا فاعل ہے وہی خطیب ملمہ۔ فَإِذَا تَزُولُ، پھر یہ جب مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پھر جب مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پھر جب یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تزول عن متخمط، تو ایسے تخمطہ کے معنی ہوتا ہے تکبرہ کے معنی میں، تکبرہ، تخمطہ، تکبرہ کے معنی میں۔ تزول عن متخمط، جب یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو ایسے متکبر شخص سے دور ہوتی ہیں، ایسے متکبر شخص سے، ایسے حول و طول والے سے، حول و طول والے،
ایسے جاہو جلال والے، ایسے حول و طول والے. اصلاً خم تو ایک درخت کا نام ہے جو بڑا چھاؤ والا ہوتا ہے، بڑی شاخوں والا ہوتا ہے، تو اسے کنایتاً متکبر کے معنی لیے گئے ہیں. فیضا تزول ان متخمط، جب یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو ایسے متکبر شخص سے دور ہوتی ہیں، ایسے متکبر شخص سے دور ہوتی ہیں، ایسے متکبر شخص سے، ایسے جاہ و جلال والے سے، ایسے حول و طول والے سے، ایسے قدرت و شوکت والے سے، ایسے جاہ و جلال والے سے، قدرت و شوکت والے سے، اور ایسے متکبر شخص سے دور ہوتی ہیں. جب یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو ایسے متکبر شخص سے، ایسے جاہ و جلال والے سے دور ہوتی ہیں. تخشا بوادرہ لدى الاقران، تخشا خشی یخشا کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، ڈرنا، خشی یخشا. تخشا بادرۃ جم بوادر کے معنی ہوتے ہیں اجلت بازی، جلد بازی، اجلت بازی. جلد بازی میں جو اقدامات ہوتے ہیں، جو حرکتیں ہوتی ہیں، اس کو بادرہ کہتے ہیں. جلد بازی میں جو اقدامات ہوتے ہیں، بدر یبدر، اس کے معنی اس کے بادرہ کہتے ہیں. جلد بازی میں جو اقدامات ہوتے ہیں، تو جلد بازیاں، اجلت بازیاں، اجلت بازیاں، جلد بازیاں، یا غصے، غصے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم اس میں مجموعۃ من النظم ایک شعر ہے، ولا تسرع ببادرۃ یوما الی رجل، ولا تسرع ببادرۃ یوما الی رجل. بادرہ وہی ہے، یہاں ببادر اس کی جمع استعمال ہوئی ہے. اجلت بازیاں، جلد بازیاں، غصے. فاذا تزول لدى الاقران، اقران کے معنی ہوتے ہیں ہمسر کے، ہمسر. قرن یقرن، قرنن کے معنی ہوتے ہیں ملانا. قرن یقرن، قرن کے معنی ہوتے ہیں ملانا. قرن یقرن، قرن کے معنی ہوتا ہے ملا دینا. فلان یقرن فلانن، فلاں کو فلاں فلاں سے ملاتا ہے. اب دیکھیے تین معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تین موقع استعمال ہے اس کے. ایک ہے قرن، قرن کے معنی سینگ کے ہوتے ہیں، قرن کے معنی سینگ کے ہوتے ہیں. تو سینگ چونکہ سر سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو قرن کہا جاتا ہے. قرن سینگ کے معنی میں لیتے ہیں ذو القرنین، دو سینگوں والے، دو سینگوں والے. اس معنی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. دو چوٹیوں والے یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور دو مسافتوں والے یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے ذو القرنین. اور کہا جاتا ہے کہ 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں ایک ذو القرنین ہے، ایک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ذو القرنین اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ مسلمانوں میں، اللہ والوں میں ذو القرنین اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اور جو کافروں میں، مشرکوں میں ایک نمرود ہے اور دوسرے بخت نصر ہے. بخت نصر، بخت نصر، ایک نمرود اور دوسرے بخت نصر. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا ذو القرنین ہو، ذو القرنین ہو یا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اور نمرود ہو اور بخت نصر، یہ سب 4 افراد ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. تو ذو القرنین، قرن بنے سینگ کے ہوتے ہیں. سینگ چونکہ ملی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے قرن کہتے ہیں. اور قرن صدی کو بھی کہتے ہیں. قرن، قرن کی جمع قرون، جس کے معنی صدی، صدی کے ہوتے ہیں. صدی، صدی مطلب وہی جو 100 سال کی ایک سنچری ہوتی ہے، اسی کو صدی کہا جاتا ہے. تو چونکہ اس میں انسان، وہ صدی کسی نہ کسی انسان سے ملی ہوتی ہے یا کسی نہ کسی قوم سے ملی ہوتی ہے، اس تناظر میں اسے صدی کہا جاتا ہے. اس تناظر میں اسے صدی کہا جاتا ہے، اسے صدی کہا جاتا ہے، ملی ہوئی چیز ہے. اور قرن کی جمع اقران، جس کے معنی ہوتے ہیں ہمسر کے، ہمسر. قرن کی جمع اقران یعنی جو ایک عمر کے افراد ہوں اور ایک سطح کے لوگ ہوں، تو ان کے لیے اقران کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمسر. ہم عمر، ہمسر، ہم جولی، ہم پلہ، ہم خرما، ہم شراب. اس معنی میں ہم جولی، ہم ہمسر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. وہاں قرن جو ہے صدی کے معنی میں نہیں، وہاں قوم کے معنی میں. اور ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، یا دوسرے ہیں. تخشى بوادره لدى الأقران، تو فإذا تزول عن متخمط، تو جب یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں، زائل ہوتی ہیں، تو زائل ہوتی ہیں ایسے متکبر شخص سے. تخشى بوادره لدى الأقران، جس کی اجلت بازیوں سے ہمسر بھی ڈرتے ہیں، جس کی اجلت بازیوں سے ہمسر بھی ڈرتے ہیں، جس کی اجلت بازیوں سے ہمسر بھی ڈرتے ہیں. تخشى بوادرہ، جس کی اجلت بازیاں ہمسروں کے یہاں بھی خوفناک ہوتی ہیں، جس سے اجلت بازیاں ہمسروں کے یہاں بھی خوفناک ہوتی ہیں. جب یہ زائل ہوتی ہیں تو زائل ہوتی ہیں ایسے متکبر شخص سے جس کی اجلت بازیوں سے ہمسر بھی ڈرتے ہیں.
جب یہ زائل ہوتی مصیبتیں تو ایسے متکبر شخص سے زائل ہوتی ہیں جس کی اجلت بازیوں سے ہم سر بھی ڈرتے ہیں، یا جس کی اجلت بازیاں ہم سروں کے یہاں بھی خطرناک ہوتی ہیں۔ انی اذا خفی الرجال وجدتنی کالشمس لا تخفی بکل مکانی، انی بے شک میں، اذا خفی الرجال جب لوگ گمنام ہوتے ہیں، جب لوگ گمنام ہو، خفیہ بنے ہوتے ہیں گمنام ہونا، روپوش ہونا، چھپنا، بے شک میں جب لوگ گمنام ہوتے ہیں، بے شک میں جب لوگ گمنام ہوتے ہیں، وجدتنی تو مجھ کو تم ایسا پاؤ گی، تو تم مجھ کو سورج کی طرح پاؤ گی، وجدتنی بے شک میں جب لوگ گمنام ہوتے ہیں، وجدتنی کالشمس تم مجھ کو پاؤ گی سورج کی طرح، لا تخفی بکل مکانی جو ہر جگہ چمکتا رہتا ہے، سورج کی طرح تم مجھ کو پاؤ گی۔ بے شک میں جب لوگ گمنام ہوتے ہیں، جب لوگ روپوش ہوتے ہیں، جب لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وجدتنی کالشمس تم مجھ کو سورج کی طرح پاؤ گی، لا تخفی بکل مکانی جو ہر جگہ چمکتا رہتا ہے، ہر جگہ روشنی بکھیرتا رہتا ہے، ہر جگہ اپنی کرنیں پھیلاتا رہتا ہے، ہر جگہ اپنی کرنیں پھیلاتا رہتا ہے، تم مجھ کو پاؤ گی سورج کی طرح، لا تخفی بکل مکانی جو ہر جگہ اپنی روشنی بکھیرتا رہتا ہے۔ انی علی ما قد علمت محسد بے شک میرے ساتھ حسد کیا جاتا ہے ان خوبیوں کی بنیاد پر جس سے تم واقف ہو، اور میں ترقی کر رہا ہوں بغض و حساوت، بغض و عداوت کے باوجود میں ترقی کر رہا ہوں۔ پیش آنے والی مصیبتیں جب بھی مجھے لاحق ہوتی ہیں تو میری شرافت کو بڑھاتی ہیں اور میری شان کو عظیم بناتی ہیں، میری شرافت کو بڑھاتی ہیں اور میری شان کو عظیم بناتی ہیں، اور جب یہ دور ہوتی ہیں تو ایسے متکبر شخص سے دور ہوتی ہیں جس کی اجلت بازیوں سے ہم سر بھی ڈرتے ہیں، جس کی اجلت بازیوں سے ہم سے بھی ڈرتے ہیں۔ بے شک میں جب لوگ روپوش ہوتے ہیں، جب لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جب لوگ گمنام ہوتے ہیں تو تم مجھ کو سورج کی طرف پاؤ گی جو ہر جگہ اپنی روشنی بکھیرتا رہتا ہے، ہر جگہ چمکتا رہتا ہے، ہر جگہ پھیلا ہوا رہتا ہے۔